الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج کی تراویح میں آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ سجدہ، سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ تلاوت ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خلاصہ قرآن میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں ذکر کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے 3 واقعہ بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور 20ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں عذاب کا ذکر کیا، فرعون، حامان، قارون پر جو اللہ نے عذاب نازل کیے تھے، ان عذاب کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ المختصر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ گنے چنے بندوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا، اکثروں نے نوح علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا، بہت کم تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا، اللہ رب العزت نے ان کو بچا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کشتی والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، یعنی جنہوں نے نوح علیہ السلام کا کہنا مانا اللہ نے ان کو بچا دیا، جنہوں نے نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی سے ڈرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اے میری قوم، تم اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا پاڑ کرتے ہو، جو بت تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے موحد تھے، باقی سارے بت پرست تھے، باپ بھی بت پرست، برادری بھی بت پرست، برادری بھی مخالف، باپ بھی مخالف، وقت کا جابر بادشاہ نمرود بن کنعان بھی مخالف۔ آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا، اللہ نے آگ سے بچا دیا۔ تیسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اے میری قوم تم بغیرتی پر اتر آتے ہو، فاحشہ تم بے حیائی پر اتر آتے ہو،
غلط کاموں پر اتر آتے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، ان کی بے غیرتی بے حیائی کیا تھی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم مردوں پر اتر آتے ہو، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر اتر آتے ہو۔ حالانکہ عورتوں سے شادی کرنی چاہیے، عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں سے نکاح کرتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم انتہا درجے کی بے حیا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری بیٹیوں سے شادی کر لو، لیکن قوم نے سنی انسنی کی، وہ بدفعلی میں مبتلا تھے، اللہ معاف فرمائے، بدکاری میں مبتلا تھے، تو اس قوم نے اپنے آپ کو باز نہ رکھا، اس حرکت سے، اس بدفعلی سے، اس عمل سے باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت نے ان کا انجام ذکر کیا اگلی آیات مبارکہ میں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّ مُهْلِكُوا آلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، دو فرشتے انسانی صورت میں آئے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا، فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا، فرشتوں نے نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان، بڑی پریشانی کے پتہ نہیں میرے مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ فرشتوں نے کہا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہیں، ہم کھانے پینے سے پاک ہیں، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ قالوا، فرشتوں نے کہا اِنَّ مُهْلِكُوا آلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ہمارا آنے کا مقصد قوم لوط کو ہلاک کرنا ہے، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، قوم لوط ظالم ہو چکی ہے، قوم لوط بغیرت ہو چکی ہے، بے حیا ہو چکی ہے، وہ اپنی بے حیائی سے، اپنی بدکاری سے، بدفعلی سے باز آنے والے نہیں۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ جا کر قوم لوط کو ہلاک کرو۔ قال ان فی لوطا، کہا ان فی لوطا، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ لننجینہ اہلہ، ہم لوط علیہ السلام کو نجات عطا کریں گے، وَأَهْلَهُ، لوط علیہ السلام کے اہل کو، لوط علیہ السلام کی بات کو ماننے والوں کو، لوط علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو ہم نجات عطا کریں گے، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی لوط علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا، یعنی بیوی کا استثناء کر دیا، سوائے بیوی کے لوط علیہ السلام اور اس کی ماننے والے، ان کو ہم نجات عطا فرمائیں گے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ، جب وہ دونوں فرشتے بہرحال انسانی صورت میں چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام سے چلے گئے، راستے میں راستہ پوچھتے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان، بڑی ٹینشن میں کہ میری قوم تو بڑی بغیرت ہے۔ اب وہ بچے جو آئے تھے، فرشتے آئے تھے، انسانی صورت میں آئے تھے، خوبصورت بچوں کی صورت میں آئے تھے، وہ قوم تو بچوں کو دیکھ کر چھوڑتی نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام نے اپنے دروازے کو پیچھے سے کنڈی لگا دی۔ اب قوم ایسی پلے درجے کی بے حیا تھی، روشن دانوں سے ٹپک کر کہتی ہے کہ آپ بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان، تو اللہ نے یہ آیات نازل فرما کر لوط علیہ السلام کو تسلی دی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ، لوط علیہ فرشتوں نے کہا ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام۔ وقالوا، فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، آپ خوف نہ کریں، آپ غم نہ کریں، انا منجوک، ہم نجات دیں گے آپ کو، واہلک، آپ کے اہل والوں کو، الا امرأتک کانت من الغابرین، سوائے آپ کی بیوی کے۔ فرشتوں نے کہا، دو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کہا ہم آپ کو بھی نجات دیں گے، آپ کے اہل والوں کو بھی نجات دیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے اور ان بغیرتوں کے، ان بے حیاؤں کے جو بدفعلی میں مبتلا تھے۔ تو وہ فرشتوں نے کیا کیا؟ جب لوط علیہ السلام کو تسلی ہوئی، لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، فرشتے اپنی اصلی حالت پر آ گئے، فرشتوں نے اس قوم کو اٹھایا، آسمان پر لے گئے، آسمان سے جا کر پٹخا زمین پر، ان کے چہرے بالکل پلین ہو گئے، ایسے پلے درجے کی بے حیا قوم تھی، اللہ معاف فرمائے، پھر بھی ہاتھوں سے ایسے کر رہی تھی کہ وہ بچے کہاں ہیں، وہ بچے کہاں ہیں، ایسے شہوت کے پجاری، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں اس کام سے باز آنے کی اور پوری قوم کو باز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا منزلون علی آل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، میں نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، اس قوم پر اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ اس وقت موقع پر موجود تھے، ہلاکت آ گئی، فرشتے اٹھا کر اوپر سے
اوپر لے کے اوپر سے پٹک دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو لوگ موجود نہیں تھے، جو بدفعلی میں مبتلا تھے، جو برے کاموں میں مبتلا تھے، ادھر ادھر گئے ہوئے تھے، اپنے کاروبار میں گئے ہوئے تھے، زراعت کے لیے گئے ہوئے تھے، رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو وہاں پر ہی پتھروں کی بارش کر کے اللہ نے ان کو وہاں پر ہی ہلاک کر دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس عمل سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ عمل خاص طور پر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، دیہاتوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس برے عمل سے پوری قوم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 21ویں پارے کی ابتدائی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 ایسے اعمال کا تذکرہ کیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ 21ویں پارے کی ابتدائی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 ایسے اعمال کا تذکرہ کیا جن اعمال کو ہر دور کے سلف صالحین نے، ہر دور کے اولیاء کرام نے پابندی کے ساتھ کیا۔ 3 اعمال کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 تلاوت قرآن پاک۔ ہر دور کے سلف صالحین نے تلاوت قرآن پاک کا خوب اہتمام کیا۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ واش روم جاتے اپنی زبان کو روکنا پڑتا۔ وضو خانے میں بیٹھ کر وضو کرتے، شاگردوں کو اپنے پاس کھڑا کر کے کہتے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں کہ میرے کان اللہ کا قرآن سنیں۔ اتنی قرآن سے محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا۔ میں نے ایک ولی کا آپ کو واقعہ بتلایا، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ بہرحال یعنی ہر دور کے سلف صالحین نے قرآن پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام کیا۔ مجھے اور آپ کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل واقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ ہر دور کے سلف صالحین نے نماز کا خوب اہتمام کیا۔ فرائض کا تو اہتمام کیا ہی کیا، اس کے علاوہ فرائض سے ہٹ کر نوافل، چاشت، اشراق، اوابین، تہجد، عصر سے قبل سنتے ہیں، عشاء سے قبل سنتے ہیں۔ ان اعمال کو کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، درجات بلند ہوں گے، نہیں کریں گے گناہ نہیں ملے گا۔ یہ فرائض اصلیہ سے ہٹ کر ہے۔ تو ہر دور کے سلف صالحین نے ان 3 اعمال کو کثرت سے کیا، تلاوت قرآن پاک، نماز۔ تیسری بات اللہ کا ذکر خوب کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان 3 کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بھائیو دوستو، 3 کام کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر کا اہتمام کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، کیا ملے گا؟ نماز کا فائدہ بتلا دیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یقیناً نماز بے حیائی سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الروم کی ایک بات آپ کو خاص بتلا دیتا ہوں، آپ اپنے ذہن میں محفوظ کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الروم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سود دو گے، ہاں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک کبھی بھی سود بڑھے گا نہیں۔ بندی کی سوچ ہے کہ بینک سے قرضہ لوں گا، سودی قرضہ لوں گا، سوچ ہے کہ یار سود سے میرا کام بن جائے گا۔ اللہ نے کہا سود سے تمہارا کام نہیں بنے گا، سود سے تمہارا بیڑا غرق ہوگا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا سودی لین دین ہوگا، سودی کاروبار ہوگا، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک سودی معاملہ، سودی کاروبار کبھی بھی نہیں بڑھے گا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ ہاں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو گے، صدقہ خیرات دو گے، اللہ مال کو دگنا کرے گا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ نے توحید کو بیان کیا۔ ہاں، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ هل من شرکائکم، خلاصہ کلام، پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، مارنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، یعنی رزق دینے والا اللہ، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ بچے دینے والا اللہ، بچے دینے والا اللہ، بانج کرنے والا اللہ، دونوں دینے والا اللہ، یعنی بچے بچیاں دونوں دینے والا اللہ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بابوں کے پاس جائیں گے، ٹھڑکی بابوں کے پاس جائیں گے، وہ بچے دیتے ہیں، وہ کالا بکرا لیا، چھترا لیا، اللہ معاف فرمائے۔ ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالیں گے اور پیسے پر بھی، مادے پر بھی ڈاکہ ڈالیں گے۔ 2 نمبر بابے، 2 نمبر مولوی، انہوں نے ڈھیرے لگا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اللہ معاف فرمائے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں گدی نشین کیا فلاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو
تو اس طرح کے 2 نمبر لوگوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بچے دینے والا اللہ ہے، بچے دینے والا اللہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایک جو کر کے دکھائے؟ اے لوگوں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، ہاں بابوں کو تم اپنا خدا بناتے ہو، درباروں کو جا کے سجدہ کرتے ہو، وہاں سے تم جا کے اپنی منتیں پوری کراتے ہو، حاجتیں پوری کراتے ہو، ان بابوں کو جا کر کہو نا مجھے موت دو، ان بابوں کو جا کے کہو نا جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، ان کو جا کے کہو نا ہمیں زندگی دو۔ وہ نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، وہ نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات، یعنی تمام شرکوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ لقمان کی خاص بات، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، چند نصیحتیں آپ سن لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ، البتہ تحقیق ہم نے عطا کی حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت ان اشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ اپنے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو ناشکری کرتا ہے اللہ بے پرواہ ہے، حمید ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، لقمان علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، وہ یعظہ، نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ حملۃ امہ وہنا علی وہن، اٹھایا اس بچے کو اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف، یعنی ماں نے اپنے بچوں کو پالا بڑا کیا، تکلیف اٹھائی، مشقت اٹھائی، اپنے ماں باپ کی قدر کرنی ہے، ماں کا احترام کرنا ہے، 2 سال تمہیں دودھ پلایا، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ الی المصیر، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ میں سے کوئی اگر تمہیں دین سے ہٹانا چاہیں، قرآن سے ہٹانا چاہیں، شرک پر آمادہ کریں، اماں ابا کہیں کہ بیٹا مدرسے میں نہیں جانا، قرآن میں نہ جانا، دینی محفل میں نہ جانا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ایسے ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، ایسے ماں باپ کی بات کو نہ ماننا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، دوسری جگہ بھی اسی طرح کی آیات ہے۔ اس آیت کا شان نزول سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی ماں مشرکہ تھی، کافرہ تھی، ماں نے بیٹے سے کہا کہ آپ نے نبی پاک کے پاس نہیں جانا، اللہ کے رسول کے پاس نہیں جانا۔ سعد بن وقاص بڑے پریشان، بڑی ٹینشن میں اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ تو مشرکہ ہے، کافرہ ہے، وہ مجھے آپ کے پاس آنے سے روکتی ہے، میں کیا کروں؟ حتیٰ کہ میری ماں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا اگر تو پیغمبر اسلام کی صحبت میں جائے گا میں گھر سے بے گھر ہو جاؤں گی، تمہارا اسلام کہتا ہے ماں کی خدمت کرو، میں بغیر چھت کی زندگی گزاروں گی، لوگ تمہیں تانا ماریں گے۔ سعد نے اپنی ماں کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ سعد بن وقاص بڑے پریشان، بڑی پریشانی، بڑی ٹینشن، اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئے، اللہ کے رسول کو یہ بات بتلائی، یہ واقعہ بتلایا، اللہ کے رسول ایسے مراقبے میں چلے گئے، اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، آیتیں نازل فرما کر اللہ نے کہا، اپنے پیغمبر کو کہا کہ سعد بن وقاص کو بتلا دے کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک دین سے ہٹانا چاہے، قرآن سے ہٹانا چاہے، سنت سے ہٹانا چاہے، اللہ والوں سے دور کرنا چاہے، علماء صلحاء سے دور کرنا چاہے، فلا تطعهما، ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا کے کاموں میں ماں باپ کی مدد کرنا۔ ماں باپ کافر ہیں، بیٹے کو بدتمیزی کی اجازت نہیں، ماں باپ بے دین ہے، بیٹے کو یہ حق نہیں کہ اپنے ماں باپ کو کہ تو بے دین ہے، اپنے ادب کرنے ہے، احترام کرنے ہے۔ اللہ کرے کہ ماں باپ کے دل میں نرمی آ جائے، چاہے ماں باپ بے دین ہے، پلے درجے کے کم بخت ہیں، ماں باپ دین سے دور ہے، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا، وانہ عن المنکر برائی سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آگے فرمایا اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چلنا، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتلا دی، اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چلنا،
اکڑ کر چلنے والا اللہ کو پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ اترانے والے کو، اکڑنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اے میرے بیٹے وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں مینا روی کرنا، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست کرنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدی کی آواز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ میرے لیے، آپ کے لیے، بچوں کے والدین کے لیے سبق ہے کہ آپ بھی اپنے بیٹوں کو کہیں اے میرے بیٹو نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ کریں گے نہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو؟ یہ روزانہ اپنے بچوں کو ترغیب دیا کریں۔ یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہفتہ وار قرآن کا درس ہوتا ہے، خود بھی آیا کریں، اپنے بچوں کو بھی لایا کریں تاکہ بچوں کی تربیت ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورۃ السجدہ ہے، سورۃ الاحزاب کا کچھ ایسا تلاوت ہوا تھا، انشاءاللہ وہ آپ کو کل بتلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ اب سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کی تمام منزلیں آسان فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔